رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر انسان کو، ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بے لگام نہیں ہیں، ہم دنیا میں ایک دم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہے کرتے پھریں، جو چاہے بولتے پھریں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہماری کوئی نگرانی نہیں کر رہا ہے، ہمارا حساب کتاب کوئی نہیں لے گا۔ ایسا اگر دنیا کا کوئی بھی انسان اگر سوچتا ہے تو وہ احمق ہے، وہ ابھی اصلیت کو جانتا نہیں۔ اس لیے دنیا میں ہر بسنے والے انسان کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ میں جہاں بھی رہوں، جس حال میں رہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو سننے والا، ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالی اے لوگوں بہت ہی باریکی سے، بڑی باریکی سے تمہارے ہر عمل پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہے، پوری خبر رکھے ہوئے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ آنکھوں سے ہونے والی شرارتیں، انسان بہت سی حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ اس زبان سے تو نہیں بولتا ہے، ہاتھ پیر سے تو نہیں کرتا ہے، لیکن آنکھوں کے اشاروں میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ تمہاری آنکھوں کے جو یہ اشارے ہوتے ہیں، یہ جو شرارتیں تم کرتے ہو، یہ جو حرکتیں تمہاری آنکھوں سے ہوتی ہیں، اللہ ان حرکتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو خیالات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان رازوں سے، ان خیالوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے علم کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کے علم کے دائرے سے باہر ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس اللہ کے علم، اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ تمہاری شہرک جس کے کٹنے سے تمہاری جان چلی جائے گی، جتنی وہ شہرک تم سے قریب ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے رب کی ذات تم سے قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ انسان کو پیدا ہم نے کیا، انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں جو خیالات، جو وسوسے آتے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ لا يعزب عنه مثقال ذرۃ فی السماء والارض، آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی نظروں سے باہر ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو، ہر نقل و حرکت کو، زبان سے نکلی ہر بات کو، آنکھوں سے کی ہوئی ہر شرارت کو پوری طرح سے اپنی نگرانی میں لیے ہوئے ہیں، اپنے علم کے دائرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ایسا اللہ جس کی قدرت کی یہ حالت ہو، جس کے علم کی یہ حالت ہو کہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کہ دو لوگ، تین لوگ بیٹھ کر کہیں کانا پھوسی کر رہے ہوں، اللہ کہتا ہے کہ چوتھے ہم ہیں، ہم سب سن رہے ہیں۔ پانچ لوگ کہیں بیٹھ کر آپس میں خفیہ بات چیت کر رہے ہوں، اللہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر موجود ہیں۔ کم ہو یا زیادہ ہو، جتنے بھی لوگ آپس میں کم یا زیادہ آپس میں بات چیت، کانا پھوسی، ایسی بات زبان سے نکالنا جس کو کوئی اور نہ سن سکے سوائے اس کے جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں،
اللہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر بھی موجود ہیں. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں ہو یا پبلک میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ گناہ کی طرف نہیں لپکے گا، پھر وہ برائیوں کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوگا، پھر وہ جھوٹ بولتے ہوئے 1000 بار سوچے گا، پھر وہ کسی کا دل دکھاتے ہوئے 1000 بار سوچے گا، حرام کھاتے ہوئے، غلط قدم اٹھاتے ہوئے، کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت میں میرا سامنا ہوگا، میں کیا جواب دوں گا. اس لیے پہلی جو وصیت نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی، جو حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کی، بڑی عجیب و غریب نصیحت ہے تو لفظ بہت چھوٹا لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو، جس حال میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان لمبی لمبی نمازیں پڑھتا پھرے، تسبیحات کا پابند بنا رہے اور لوگوں کے سامنے پارسا اور بزرگ بنا پھرتا رہے، لیکن جیسے ہی تنہائی ہو، جب لوگوں کی نظریں ہٹ جائیں تو گناہ کرنا شروع کر دے، چوری کرنا شروع کر دے، جھوٹ بولنا شروع کر دے، زنا شروع کر دے، حرام شروع کر دے. اس کا نام تقوی و طہارت نہیں ہے، یہ تو دوغلا پن ہے جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کسی نے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تقوی ہی الخوف من المولا الجلیل، تقوی اللہ کا خوف یہ ہے کہ تم اپنے رب جلیل، رب ذوالجلال سے تم ڈرو. اور فرمایا والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل تمہارا ہو، قرآن میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا، جائز کیا، ان کو کرو، جن کو حرام کیا، ناجائز کیا، ان سے دور رہو. اور فرمایا والرضا بالقلیل، جو مل جائے اللہ کی طرف سے اس پہ راضی رہو، زیادہ کی ہوس اور لالچ اپنے دلوں میں نہ پالو. اور اس کے بعد فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرو. اس کا نام ہے تقوی، اللہ کا خوف. حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. بہت بڑا پہاڑ ہے سعودی میں. قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن ان کی ان نیکیوں کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، اتنی زیادہ نیکیوں کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہ جائیں گے؟ ذرا ان کی صفت بیان کر دیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے دور رہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو راتوں کو جاگ کر تمہاری ہی طرح اپنے رب کے سامنے رونے گڑگڑانے والے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو تمہاری ہی طرح دن بھر روزہ رکھنے والے ہوں گے، لیکن دوسری طرف تنہائیوں میں حرام کاریاں کرنے والے ہوں گے، تنہائیوں میں زنا کرنے والے ہوں گے. جب لوگوں کی نظریں ہٹیں گی جھوٹ بولیں گے، خیانت کریں گے، سود کی طرف لپکیں گے، حرام کی طرف لپکیں گے. دیکھنے میں تمہارے ہی جیسے ہوں گے لیکن ان کی تنہائیاں حرام کاریوں میں گزر رہی ہوں گی. ایسے لوگ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے، نیکیاں تو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن جب ان نیکیوں کا جائزہ لیا جائے گا تو بالکل بے قیمت، بے حیثیت ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے ہر شخص کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. مشہور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے.
حکمت و دانائی اور دانشمندی، فہم و فراست کی باتوں میں سے انہوں نے کہا ہے کہ بہترین باتیں یہ ہیں الجود من قلت، کہ کسی آدمی کے پاس مال و دولت کم ہو اس کے باوجود سخاوت کرنا. کسی کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اپنے ہی اخراجات بمشکل ہو پا رہے ہیں، اس کے باوجود خرچ کرنا، سخاوت کرنا، یہ بڑی بات ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا والورع فی خلوۃ، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. پبلک میں تو سب ڈرتے ہیں، پبلک میں تو ہم بھی ڈریں گے، آپ بھی ڈریں گے. ابھی ہم کوئی اوٹ پٹانگ کوئی کام کرنا شروع کر دے، 10 لوگ کہنے لگیں گے کہ میں یار شرم آنی چاہیے آپ کو، مولانا ہے، آپ عالم ہیں، اور آپ بتائیے ایسی حرکت کر رہے ہیں. تو پبلک کے ڈر سے، خوف سے تو ہم بھی گناہوں سے دور رہیں گے. کمال تو تب ہے کہ جب پبلک کی نظر نہ ہو، اکیلے تنہائی میں ہو، اس وقت اللہ کا ڈر اور احساس دل میں پیدا ہو جائے اور بندہ گناہوں سے بچ جائے. کمال تو یہ ہے. اس نے فرمایا الورع فی خلوۃ، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کلمۃ حق عند من یرجا ویخاف، کسی ایسے آدمی کے سامنے جو بڑے منصب والا ہو، بڑے عہدے والا ہو، بڑی مال و دولت والا ہو، جس سے کچھ ملنے کی امید بھی ہو اور جس کی ناراضگی سے نقصان کا بھی اندیشہ ہو، کسی ایسے شخص کے بارے میں حق بات کہہ دینا. جو حق بات ہے، درست بات ہے، اس کو کسی ایسے آدمی کے سامنے کہہ دینا گویا ہتھیلی پہ اپنی جان رکھنا ہے. یوں سمجھو کہ اپنی بربادی کی داستان خود لکھنا ہے. کسی ایسے شخص کے سامنے حق بات کہہ دینا. امام شافعی فرماتے ہیں کلمۃ حق عند من یرجا ویخاف، جس کی طرف سے کچھ ملنے کی امید بھی ہو اور جس کی ناراضگی کے سبب خطرہ اور اندیشہ بھی ہو جان و مال کا، ایسا کوئی شخص جاہ و جلال والا، ایسے کسی شخص کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا. اسی طریقے سے ایک بات جو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہی کہ الرضا بالقلیل، کہ تھوڑا بھی اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر خوش ہو جانا، اس پر راضی ہو جانا، یہ بڑی قیمتی دولت ہے. اس کو قناعت کہا جاتا ہے. جو اللہ کی طرف سے مل جائے بس اس پر اللہ کا شکر، کہ اللہ آپ کا شکر احسان کہ آپ نے مجھے یہ دیا، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا. کتنے تیرے بندے ایسے ہیں جن کو یہ بھی نصیب نہیں ہے، تیرا شکر احسان. انسان کے دل میں لالچ نہ ہو، ہوس نہ ہو، ہر وقت حل من مزید، حل من مزید، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے. ہر وقت ایک لالچ، ایک ہوس اندر سے جو بے چین کیے ہوئے ہے. حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سونے سے بھری ہوئی کوئی وادی مل جائے، اس کے باوجود بھی دوسری ملنے کی خواہش کرے گا، دوسری مل جائے تیسری کی خواہش کرے گا. یہ حرص اور یہ ہوس، یہ لالچ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ لن یملأ فاہ الا التراب، کہ ہوس کی اس آگ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے، باقی کوئی دنیا کی چیز اس ہوس کو نہیں مٹا سکتی. ایک حدیث شریف پڑھی، بڑی عجیب و غریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی، اور اسی سے متعلق قرآن کریم کی آیت بھی سامنے آئی تو بڑی حیرت ہوئی. واقعی کیا نبی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قلب شیخ شاب علی حب اثنتین، فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزوں کی محبت دنیا میں ایسی ہے کہ جن کی محبت میں ایک بوڑھے آدمی کا دل بھی جوان رہتا ہے. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت اور خواہش اور چاہت میں ایک بوڑھے سے بوڑھے آدمی کا دل بھی جوان رہتا ہے، جوان رہتا ہے. فرمایا طول الحیات، ایک تو لمبی زندگی، بس موت نہ آئے، بستر پہ استنجا ہو جائے لیکن موت نہ آئے. لمبی زندگی، اس کی خواہش ہر بوڑھے کو ہوتی. اور فرمایا حب المال، مال کی چاہت، محبت ہر بوڑھے کو ہوتی ہے. کتنی عجیب و غریب حدیث ہے.
کہ ان دو چیزوں کی محبت ایک بوڑھے سے بوڑھے آدمی کے دل میں بھی جوان رہتی ہے. ہر بوڑھا چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جیوں, کبھی مجھے موت نہ آئے. ہر بوڑھا چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو, دنیا کا امیر ترین انسان میں ہی کہلاؤں. حتیٰ کہ کسی بوڑھے سے آپ کہہ دیں کہ بھیا چچا دادا ذرا نماز پڑھ لیا کریے, تو گھٹنوں میں درد بتائے گا, تو کبھی کھانسی کی شکایت, تو کبھی شوگر کی شکایت, مختلف بیماریاں آپ کے سامنے گنا دے گا کہ نہیں بیٹھ نہیں پاتے, کھڑے نہیں ہو پاتے, اور چل نہیں پاتے, اور جھک نہیں پاتے. تمام بیماریوں کا مجموعہ ہم ہی ہیں. لیکن ذرا نوٹ کی گڈی 50,000 کی دے دیجئے, دیکھیے کتنی تیزی سے, نوجوان سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ان 50,000 کی گڈی کو گننے میں آپ سے جلدی گن کے دکھا دے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کی محبت اور زندگی کا لمبا ہو جانا ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب. یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, ان کی خواہش یہ ہے کہ 1000 سال تک زندہ رہے. ذرا ان کو کوئی سمجھائے کہ بھلا 1000 سال کی زندگی کے بعد بھی اگر ان گناہوں میں زندگی گزرے تو کیا 1000 سال کی عمر مل جائے تو کیا عذاب سے بچ جاؤ گے؟ پکڑو تو پھر بھی جاؤ گے. اس لیے ہر موقع پر, ہم تنہائی میں ہوں پبلک میں ہوں, ہر موقع پر اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. کوئی برائی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, جانے انجانے میں فوراً اس گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لیا کرو. اس نیک عمل کے نتیجے میں تمہارا کیا ہوا گناہ مٹ جائے گا. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ اچھائیاں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کبھی کوئی گناہ ہو جائے جانے انجانے میں, فوراً کوئی نیک عمل کر لیا کرو, وضو ہی کر لیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو اچھی طرح کرے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, حتیٰ کہ ناخن کے اندر سے بھی گناہ جھڑ کے نیچے گر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی شخص نماز کے لیے جائے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے, برائیاں مٹتی چلی جاتی ہیں. اور اس کے بعد کوئی آدمی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے, اس انتظار کا اجر و ثواب ملتا ہے, گناہ سے پاک ہوتا چلا جاتا. روزہ رکھ لیا کرو. کچھ نہیں کر سکتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کچھ نہیں کر سکتے ہو اللہ اللہ اللہ, اتنا ہی کر لو. گناہ کرنے کے بعد اس پہ اصرار نہ کرو, جمے نہ رہو. قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یہ خوبی بیان کر رہا ہے کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے, کبھی ظلم زیادتی ہو جاتی ہے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, تو وہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے ہیں, ضد نہیں کرتے ہیں, ہو گیا ٹھیک ہے, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. اس توبہ اور معافی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اس بات کی بھی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. جانے انجانے میں کچھ ہو گیا ٹھیک, کوئی بات نہیں, معافی مانگ لو اور فوراً کوئی نیک عمل کر لو تاکہ برائی کا اثر ختم ہو جائے. تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائی نصیحت, وہ تھی خالق مع الناس بخلق حسن, کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے بندے کی میزان عمل میں, ترازو میں جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے, اس میزان عمل میں سب سے وزنی اور بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک میرا آپ سے کام نکل رہا ہے, آپ کا مجھ سے کام نکل رہا ہے تو بہت اچھے اخلاق ہیں. جہاں ذرا میں نے کوئی مخالفت آپ کی کر دی یا آپ نے میری کوئی مخالفت کر دی تو میں نے غصے میں آسمان سر پہ اٹھا لیا اور سارے اخلاق کا جنازہ نکال دیا. اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں. اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں کبھی اخلاق کا دامن نہ چھوٹے, زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. ہر وقت ہر حالت میں, حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھے اخلاق کی بنا پر ایک بندہ جو رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، ایک بندہ جو دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھ کے اجر و ثواب کماتا ہو، رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر اس روزہ رکھنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو عطا فرمائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس لیے اپنے اچھے اخلاق بناؤ، برائی کوئی ہو جائے فوراً نیکی کرو، توبہ کرو، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو۔ اس بات کا احساس ہر شخص کے دل میں ہونا چاہیے کہ کوئی نہ صحیح میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔